اپنے گھر کے سکون سے کسے انکار ہو سکتا ہے؟ گھر ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں انسان خود کو بہت محفوظ اور مطمئن محسوس کرتا ہے۔ شاید ہی کوئی شخص ان باتوں سے انکاری ہو، مگر یہ بات ایک حقیقت ہے کہ یہ باتیں اس قدر انفرادی نوعیت کی ہوتی ہیں کہ انہیں محض جذبات کی کسوٹی پر پرکھا جا سکتا ہے، ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری جانب یہ بھی حقیقت ہے کہ کچھ باتوں کو ثبوتوں کی حاجت ہوتی ہی نہیں، البتہ کچھ ثبوت اگر مل جائیں تو ان باتوں کو تقویت ضرور مل جاتی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے میرے گھر کی رونق اور سکون سے متاثر ہو کر ایک چڑیا نے اس میں سکونت اختیار کرنے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ اس نے کئی ایک گوشوں کو پرکھا اور بالآخر ایک گوشے کو شرف قبولیت بخش دیا۔ وہ کس طرح تنکا تنکا کر کے لاتی گئی اور کیسے اس نے گھاس اور تنکوں کو آشیانہ کر دیا، ہوا تو یہ سب آنکھوں کے سامنے، مگر الفاظ میں وہ تاثیر نہیں جو اس تڑپ اور خود کو وقف کرنے کی داستان کو بیان کر سکے۔ بس یہ سمجھ لیا جائے کہ اس نے اپنے سائے سے بھی طویل کارنامہ سر انجام دیا تو بیجا نہ ہوگا۔ جب اس کا آشیانہ مکمل ہو گیا تو پھر وہ وہاں رہنے لگی۔ وہ عجیب سی جگہ تھی جہاں دھوپ تو پہنچتی تھی مگر بارش نہیں، جھونکے تو آتے تھے مگر تھپیڑے نہیں۔ پتہ نہیں اس ذرا سی چڑیا کے پاس ایسی انسانی عقل انتخاب کہاں سے آ گئی تھی، یا پھر شاید انسان محفوظ مقام ڈھونڈتے ہوئے حیوانی عقل استعمال کرتا ہے۔ ابھی حیرت نے مزید پنجے گاڑنے تھے۔ اس چڑیا کا خاندان وسیع ہو گیا، چہچہانے کی آوازیں بڑھ گئیں۔ وہ چڑیا ماں بن گئی۔ وہ صبح گھر سے دانا پانی لینے نکلتی اور دوپہر ڈھلنے سے پہلے لوٹ آتی تھی۔ اس دوران اس کے بچوں میں کبھی موت کی سی خاموشی چھا جاتی تو کبھی خوف زدہ چیخیں گونجتی۔ کبھی کوئی بچہ گھونسلے سے گر پڑتا یا گرنے کے قریب ہوتا تو وہ چڑیا اس طرح سے لپکتی گویا راہ میں آنے والی ہر شے کو مٹا دے گی۔ وہ یکدم ایک مسیحا کا روپ دھار لیتی تھی۔ اس کی فکر اور اس کے بچے ساتھ ساتھ جوان ہوتے چلے گئے، اور ایک وقت ایسا آیا کہ جب وہ بچے مکمل طور پر اڑنے کے قابل ہو گئے تو وہ قدم قدم پر ساتھ دینے اور چونچ سے کھانا کھلانے والی چڑیا بیکار جان کی سی حیثیت اختیار کر گئی۔ اور ایک دن اس گھونسلے کو گلدستہ بنانے والے بچے کہیں چلے گئے۔ وہ بیچاری جو انہیں گرنے سے تو بچا لیتی تھی، اڑنے سے نہ روک پائی۔ ستمگر وقت نے آنکھوں میں جالے بن دیے اور واپسی کی امید پگھل پگھل کر گھونسلے سے بہہ گئی۔ انسانوں کی مائیں بھی تو ایسی ہی ہوتی ہیں نا۔